السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایز اے رائٹر آپ کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے اگر آپ ایک اچھے رائٹرز ہیں تو آپ گھر میں بیٹھے اپنی ایک ویب سائٹ کے تھرو آپ ارننگ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے پاکستانی میں نے دیکھے ہیں کہ جو فائیور میں اپ ورک میں ایز اے رائٹر کام کر رہے ہیں، مگر وہاں پہ بھی ان کو بہت اچھے آرڈر نہیں آتے کیونکہ وہ مارکیٹ آلریڈی بہت زیادہ سیچوریٹ ہو چکی ہے۔ وہاں پر آلریڈی بہت زیادہ لوگ ہیں جو ایز اے رائٹر کام کر رہے ہیں، اور ہمارا جو زیادہ تر جو ریونیو کا جو پوٹینشیل ہے وہ زیادہ تر یو ایس اے، یو کے، کینیڈا یہاں سے آتا ہے۔ ان لوگوں کو اگر یو ایس اے، یو کے میں ہی رائٹر مل رہا ہو تو یہ انہیں کو ہی پریفر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ یو ایس اے کا اگر کسی کو کانٹینٹ چاہیے تو کوشش یہی کرے گا کہ مجھے کوئی نیٹو رائٹر ہی ملے۔ اسی طرح یو کے کی پریفرنس ہی ہوگی۔ تو ہم ایز اے رائٹر اس لیے مار کھا جاتے ہیں کہ ہم ان مارکیٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہماری شاید اتنی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کو بھی ہم فائیور پہ یا اپ ورک پہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اپروچ چینج کر لیں تو ہم یہی یو ایس اے اور یو کے کلائنٹس اپنے پاس ہم ان کے تھرو ہم ارننگ کر سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ کا کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں، جس قسم کی بھی مارکیٹ ہو ہم ان کو ریچ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ آلریڈی ارننگ کر رہے ہیں فائیور پہ، اپ ورک پہ، تو پھر تو خیر کوئی بات نہیں، آپ کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فائیور اور اپ ورک کوئی لانگ ٹرم ایک سولوشن نہیں ہے، ایک سسٹینیبل ایک پلیٹ فارم نہیں ہے۔ آپ کا وہ کسی بھی وجہ سے اکاؤنٹ بھی بلاک کر سکتے ہیں، اور آپ کی جتنی بھی وہ محنت ہے وہ خاص طور پہ جو آپ کا فیڈ بیک ہے، ریونیو تو ٹھیک ہے وہ پھر بھی آپ کو مل ہی جاتا ہے جو آپ نے ارننگ کی ہوتی ہے، ایون کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے تو جو آپ کے جو آرڈر جو جن کی پیمنٹ کلیئر ہو چکی ہوتی ہے تو وہ آپ کو پیمنٹ کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ کے ساتھ ایک جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے وہ نہیں قائم رہتا۔ اب اگر وہ آپ کا ریلیشن شپ قائم نہیں رہتا تو ظاہری بات ہے آپ کا جب اکاؤنٹ بلاک ہو گیا آپ اس سے رابطہ ہی نہیں کر سکتے۔ دوسرا فائیور اپ ورک دونوں آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اپنا فون نمبر شیئر کریں، آپ اپنا ڈائریکٹ ای میل کانٹیکٹ شیئر کریں کہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں۔ ظاہری سی بات ہے ان پلیٹ فارم کا مقصد ہی یہی ہے کہ انہی کے تھرو ہی کام کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہ میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، میں خود بھی اپ ورک پہ اور فائیور پہ میں کام کرتا رہا ہوں، اور میں وہاں پر مطلب میری بہت اچھی ارننگ رہی ہے، اور میں ایون کہ میرے پاس یو ایس اے اور یو کے اکاؤنٹ بھی تھے فائیور کے، اپ ورک کے، میں نے ان کے تھرو بھی ارننگ کی ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد بین ہو جاتے تھے تو مجھے اس چیز کی بڑی پریشانی ہو جاتی تھی۔ ایک تو میرے فیڈ بیک چلے جاتے تھے، کلائنٹ کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا تھا، اور یہ ایک خاص مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا، اور باقیوں کے ساتھ بھی شاید یہی مسائل ہے، ابھی بھی یہی ہیں، کیونکہ کافی لوگوں کو میں نے مختلف گروپس میں، فورمز میں پوسٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ یہی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ تو میں آپ کو ایک بہترین اس کا حل یہ بتاتا ہوں کہ پہلی بات آپ کو میں یہ کلیئر کر دوں کہ آپ ایک ویب سائٹ بنائیں۔ ویب سائٹ پہ کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں آتا۔ ویب سائٹ، ڈومین ہوسٹنگ، یہ تین چیزیں اگر آپ کریں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ جو سال کا جو خرچہ ہے ود ڈومین اور ہوسٹنگ 3-4 ہزار روپے، 5 ہزار روپے، اور یہ ہر نارمل بندہ تقریباً کر ہی سکتا ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ ڈومین ہوسٹنگ، اچھی ڈومین ہو، اچھی ہوسٹنگ ہو، برانڈیڈ ڈومین ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو میں آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ آپ کو کس قسم کی ڈومین سلیکٹ کرنی چاہیے جو برانڈیبل ہو، جو یو ایس اے، یو کے کلائنٹ کے لیے جو ایک اٹریکٹیو نیم ہو، اس قسم کی ایک ڈومین نیم ہونی چاہیے۔ اس کو آپ پوسٹ کریں، اسی پہ آپ اپنی ایک سمپل سی ویب سائٹ بنائیں جس میں دیکھیں جب آپ کلائنٹ کے لیے کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں آپ اپنے لیے بھی کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر کر دوں کہ آپ یہ جو گوگل ہے، گوگل انڈیویجول کے لیے بہت فرینڈلی ہے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ اچھی ہے، آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے، تو آپ کو رینک بھی کرتا ہے، وہ خود ہی آپ کو رینک کرے گا، کیونکہ اس کی جو گوگل کی جو ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ریڈرز ہیں ان کو بہترین سے بہترین کانٹینٹ پرووائڈ کریں۔ اگر آپ خود ہی رائٹر ہیں تو آپ اپنے لیے بھی کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں، بیسیکلی وہ آپ اپنی ہی آپ پروموشن کر رہے ہیں۔ تو ایز اے رائٹر آپ بے شک کسی ایک فیلڈ پہ فوکس کریں۔ آپ ایز اے کاپی رائٹر اگر اچھے ہیں تو آپ اس پہ کریں، اگر آپ بلاگ اچھے لکھ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو یا لسٹیکل سٹائل کے آرٹیکلز اچھے لکھ سکتے ہیں، آپ صرف اس پہ فوکس کریں، مختلف انڈسٹریز پہ فوکس کریں اور اپنے لیے کانٹینٹ لکھیں۔
مطلب اپنی ویب سائٹ کے لیے آپ کانٹینٹ لکھیں. جب آپ کانٹینٹ لکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ 3 سے 4 مہینے 6 مہینے میں آپ آسانی سے ارننگ شروع کر دیں گے. اور ارننگ آپ کیسے کریں گے؟ ارننگ آپ ایسے نہیں کریں گے ایڈسنس لگانا ہے یا کوئی ایڈز لگانے ہیں. آپ ایک فارم بنائیں گے اپنی ویب سائٹ پہ، لوگ آپ کو وہاں سے کانٹیکٹ کریں گے، آپ کے ای میل پہ، آپ کے فون پہ، آپ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے اس قسم کا کانٹینٹ چاہیے. میرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہے. میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کا کبھی لنک بھی شیئر کر دوں گا. اگر آپ کمنٹس میں مینشن کریں تو میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کا لنک شیئر کر دوں گا. میرے سے لوگ ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں. میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کے اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا، ای میل کی بھی شیئر کر دوں گا کہ کس طرح لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور ہماری کس طرح بات چلتی ہے. اور وہ کنفرم کلائنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کلائنٹس ہیں وہ آپ کو سرچ کر کے آتے ہیں. وہ ویسے نہیں آتے، آپ ان کے پاس نہیں جاتے، وہ آپ کو سرچ کر کے آتے ہیں. کیونکہ ہم جب ویب سائٹ بنائیں گے تو ہم اس پہ ایس ای او کریں گے، اور بیسک ایس ای او آپ خود بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو گوگل کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی خود ایس ای او کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اور کنٹینٹ بھی خود لکھیں، وہ بھی کافی اچھا ہے. کیونکہ میں بتاؤں کہ میری ویب سائٹ تھی تو میں نے تو اس کے لیے کنٹینٹ کسی سے لکھوایا تھا، لیکن بعد میں تھوڑا بہت میں نے خود بھی لکھنا شروع کر دیا. حالانکہ میں بہت اچھا کنٹینٹ رائٹر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جن چیزوں کا پتہ ہے مجھے، تو اس پہ اگر کوئی کنٹینٹ لکھنا ہو تو میں بہت اچھا کر لیتا ہوں. تو میری ویب سائٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی چل رہی ہے. اور اس پہ کبھی بھی جو ہے جتنے بھی جو یہ آتے ہیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کو یہ ہو گیا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بلیک ہیٹ ٹیکنیکس یوز کی ہوتی ہیں، فیک بیک لنکس ارن کیے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کی ہوتی ہیں. جب یہ چیزیں آپ کریں گے تو گوگل ظاہر سی بات ہے آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈی رینک کر دے گا. مطلب یہ ہے کہ اور گوگل میں آپ کو پھر بتا دوں کہ گوگل انڈیویجول فرینڈلی ہے. وہ اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے، وداؤٹ بیک لنکس، وداؤٹ اینی ادر ورک، آپ اس پہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ بہترین رینکنگ کر سکتے ہیں کی ورڈز کے لیے. گوگل کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ یوزر ایکسپیرینس اچھا ہو، یوزر انٹرفیس اچھا ہو، اور دوسرا کانٹینٹ اچھا ہو. جب آپ کی ویب سائٹ پہ وہ ہو کوئی بندہ تو اس کو وہ جو چیز سرچ کر رہا ہے اس کو وہی ملے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہ ملے. تو ہمارا زیادہ تر فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹائٹل بہت اچھا لکھ لیا ہوتا ہے، تھمبنیل بہت اچھا بنا لیا ہوتا ہے، لیکن جب ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے کام کی انفارمیشن نہیں ہوتی. تو بیسیکلی آپ گوگل کو نہیں بیوقوف بنا رہے، آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہو کہ آپ ایک جو آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو سرچ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کا مطلوبہ کانٹینٹ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کی ویب سائٹ نے رینک نہیں کرنا. تو جو دوسرے ہیں جو بہتر کانٹینٹ دے رہے ہیں تو وہ ویب سائٹ رینک کرے گی. اور یہی گوگل کا پرنسپل ہے، اور یہ بہت اچھا ہے، یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. تو میں آپ کو آج یہی 3 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو ڈومین کیسے لینی ہے، آپ کو ہوسٹنگ کیسے کرنی ہے، اور آپ کو اپنی ویب سائٹ کی ایس ای او کیسے کرنی ہے. آپ نیچے کمنٹس میں ذکر کر سکتے ہیں، میں آپ کو فری میں بھی فردر جو بھی آپ کا سوال ہو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر ای میل کا جواب دوں، ہر کمنٹس کا جواب دوں، کیونکہ میری یہ فرسٹ ویڈیو ہے. تو سلیکٹڈ ہی کو کم ہی لوگ ہوں گے. تو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی بھی لگی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور بہتر یہی ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سمپل یہی ہے کہ آپ ایک اپنی ویب سائٹ بتائیں گے، اپنی ویب سائٹ ایک بنائیں گے، ڈومین ہوسٹنگ پرچیز کریں گے، اور اس پر آپ کانٹینٹ لکھیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کس قسم کا کانٹینٹ لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو فردر گائیڈ کروں گا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ کیسے کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ بھی کریں. کوئی آپ کا کوشچن ہے آپ لازماً کمنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.